السلام علیکم معزز ناظرین، تھمبنیل سے آپ کو آج کے موضوع کا علم ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، زعفران سیکرٹ، سیفرن، زعفران۔ یہ ویڈیو ہیلتھ کانشیس پیپل یعنی صحت سے پیار کرنے والے لوگوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آپ کی زندگی آج ہی سے بدل جائے گی اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں گے۔ آج سے ایک نئی زندگی آپ کی منتظر ہے، صحت و تندرستی والی زندگی۔ صرف 4-5 دھاگے یعنی 4-5 کونپلیں زعفران کی اور 1 گلاس دودھ آپ کی ایوریج ہیلتھ اور خوبصورتی کو گلوئنگ ہیلتھ میں اور بہت زیادہ خوبصورتی میں بدل سکتا ہے۔ چند کونپلیں زعفران اور 1 گلاس دودھ کمزور اور بیمار لوگوں کے لیے یہ نوید شفا، اور صحت مند لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے گلوئنگ ہیلتھ کی خوشخبری۔ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد کوشش کریں کہ اچھی عمدہ کوالٹی کا زعفران خرید لیں۔ 100 گرام، 200 گرام، 500 گرام، جتنی آپ کی جیب اجازت دے۔ تھوڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن آپ 100 گرام لے لیں۔ یہ 100 گرام اتنی کم مقدار بہت دنوں کے لیے کافی ہے۔ بہترین زعفران جو ہے وہ اسپین، مصر اور ایران کا ہوتا ہے۔ قیمتی تو ہے لیکن آپ کی صحت اور تندرستی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جسمانی یا دماغی کوئی بھی پرابلم ہو، مینٹل اینڈ فزیکل اینی ڈس آرڈر، زعفران کا استعمال شروع کرتے ہی آپ کا شفا کا سفر بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب تک کی ریسرچ اور فیڈ بیک سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم انسانی کا کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زعفران کے استعمال کے بعد کمزور رہ سکے۔ نہ صرف جسمانی کمزوری یا بیماری میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ توانائی طاقت میں اضافہ لازم ہے۔ اور بہت حیران کن بات، ٹاپ سیکرٹ، مایوسی، اداسی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، غم، غصہ کی کیفیات غائب ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یقین کیجئے، اس کو ہم ثابت کریں گے سائنس کی روح سے بھی۔ مایوسی، اداسی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن کی کیفیات ختم، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ امیزنگ، الحمدللہ، سبحان اللہ، امیزنگ۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے اور موڈ چینجر ہے۔ سبحان اللہ، موڈ چینجر، آپ کا موڈ بدل دے گا زعفران۔ زعفران سے رویے چینج ہو جاتے ہیں، موڈ چینج ہو جاتے ہیں، اور اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس کی وجہ سے یہ کینسر جیسی بیماری میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آرتھرائٹس، انفلیمیشن میں چونکہ اس کا رول ہے تو آرتھرائٹس میں بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ اس سے ملا ہے۔ یہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، گوگل سرچ کریں، جسٹ اے کلک اوے فرام یو، اور میری باتوں کا آپ کو ثبوت مل جائے گا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ تو موڈ چینجر ہے، چڑچڑاپن ختم، بیزاری، بے چینی، غصہ، سب چیزیں ختم، اور آپ ہیپی گو لکی پیپل، زندہ دل انسان بن جائیں گے۔ جی ہاں، معجزہ ہے، زعفران کا معجزہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جنسی طاقت کا خزانہ ہے اس کے اندر، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایفروڈیزیک ایفیکٹ، اور توانائی کا خزانہ۔ عورتوں میں اور مردوں میں دونوں میں جنسی عمل اور عمل تولید کو سپیڈ اپ کرنے والی چیز،
حکیم حضرات اس کو زعفران کو اپنے طاقت کے کشتوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے وہ طاقت کی دوائیاں بنا کر بیچتے ہیں اور لاکھوں کماتے ہیں۔ آپ نے کسی نسخے پہ نہیں جانا، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، چند کونپلیں زعفران کی اور ایک گلاس دودھ، آج ہی سے شروع کر دیجئے، ہفتے 10 دن میں آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مخصوص مہینے ہیں، بہترین مہینے ہیں، دسمبر، جنوری اور فروری، زعفران کو استعمال کرنے کے بہت زبردست مہینے، جبکہ موسم سرد اور خشک ہوتا ہے، خنک ہوتا ہے، اور اس میں خنکی میں اور اس سردی میں یہ ایک ٹونک ہے آپ کے لیے 3 مہینوں کے لیے۔ اور یہ 3 مہینے کا استعمال باقی کے جو 9 مہینے ہوں گے ان میں آپ کی صحت کو برقرار رکھے گا، اور باقی موسموں میں بھی آپ وقتاً فوقتاً اسے لے سکیں گے۔ ناظرین، ایک دلچسپ بات، ایک اور راز کی بات، امیزنگ زعفران سیکرٹ، جس کو ہم سیفرن بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سیفرون کہتے ہیں، امیزنگ سیفرون سیکرٹ، امیزنگ زعفران سیکرٹ۔ یقین کیجئے، زعفران جہاں پیدا ہوتا ہے، جس کھیت میں، زعفران کے کھیت میں جا کر وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں جنہیں کسی طرح سے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ لطیفہ ہے، لیکن ہم اس کو ثابت کریں گے، سائنس اس کو ثابت کرے گی کہ زعفران کے کھیت میں جا کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو خوش نہیں ہوتے کسی بھی طرح سے، چڑچڑے، بیزار، بے چین، وسیلے آدمی۔ جی ہاں، زعفران کے کھیت میں جا کر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، ہنسنا پڑے گا آپ کو، خود بخود ہنسیں گے، ہنسی نکل جائے گی۔ زعفران کے کھیت میں جا کے ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ اگر زعفران کے پھول کھلے ہوں اور زعفران کی خوشبو زیادہ ہو اس وقت جب آپ کھیت میں جائیں، تو پھر کہکہے لگانے لگیں گے۔ جی ہاں، زور زور سے ہنسنے لگیں گے، بغیر کسی وجہ کے ہنسنے لگیں گے، اور پھر ہنستے چلے جائیں گے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ 9 ماشا زعفران کسی کو کھلا دیا جائے تو وہ اتنا ہنسے گا کہ ہنستے ہنستے اس کی جان نکل جائے گی۔ جی ہاں، زعفران کے کھیتوں میں، اور ایک بہت دلچسپ بات، زعفران کے کھیتوں میں گدھوں کو بھی ہنستے دیکھا گیا ہے، گدھوں کو بھی ہنستے ہوئے دیکھا گیا ہے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ ہنستا نہیں ہے، گدھا جو ہے وہ ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، چونکہ گدھا ہوتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور ہم مایوسی اور ڈپریشن میں اور پریشانی میں رہتے ہیں گدھے، اور ان پہ نحوست ہوتی ہے، وہ دل لگا کے نہیں کام کرتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں گدھا ہے۔ تو گدھوں کو بھی زعفران کے کھیتوں میں ہنستے دیکھا گیا ہے۔ خوبی کی وجہ سے اہل زبان نے اردو ادب میں ایک اصطلاح بنائی، محاورہ بنایا، کشت زعفران، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں شخص کے آنے سے محفل کشت زعفران بن گئی، یعنی محفل میں ہر شخص ہنسنے لگا، وہ شخص آیا، وہ اتنا ہنسمکھ تھا، زندہ دل تھا کہ ہر شخص کو ہنسا دیا۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کی فلاں بات سے محفل کشت زعفران بن گئی، زعفران کا کھیت بن گئی، کشت زعفران، زعفران کا کھیت، یعنی زعفران کے کھیت میں بھی بندہ ہنستا ہے، تو ایک بندہ ایسا آیا، اس نے ایسی بات کی کہ سب لوگ ہنسنے لگے۔ اسی لیے اسی خوبی کی بنا پر زعفران کے کھیت کو دیوار کہکہا بھی کہتے ہیں۔ کہکہے لگانا آپ کو پتہ ہے ایک تھیراپی ہے، اور ہنسنا بھی ایک تھیراپی ہے، لافٹر تھیراپی۔ آج لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ہنسنا چاہیے، چلے آئینے کے سامنے ہی 10 منٹ کمرہ بند کر کے ہنسنا شروع کر دیں، دس از گڈ فار یور ہیلتھ۔ اور یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور یہ مینٹل سودنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ
ہنسیں، بلا وجہ ہنسیں، 5-10 منٹ کے لیے ہنسیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر کہ لافٹر تھیراپی بھی ایک بڑی افیکٹو تھیراپی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ مزاح کی باتیں نہیں تھیں، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، میں نے آپ کو لطیفے نہیں سنائے. آئیے سیریس بات کی طرف. سائنٹیفک ریسرچ، سائنسی تحقیق نے کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں دیکھ بھی رہا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور کوئی اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے. تو سائنسی تحقیق میں زعفران کے پھول کے اندر جو چیز بطور زعفران استعمال کی جاتی ہے پھول کے اندر، وہ پھول کے اندر اس کے باریک دھاگے ہوتے ہیں جنہیں، یا کونپلیں ہوتی ہیں باریک، لیکن ہم باٹنی میں، سائنس میں اسے کہتے ہیں ڈرائی اسٹگماز آف فلاور. پھول کے ڈرائی اسٹگماز. اصل میں زعفران کیا ہے؟ یہ اسٹگما ہے سائنس میں. اور ان اسٹگما کا جب کیمیکل انالیسس کیا گیا تو اس میں پائکروکروسن ایک کیمیکل ملا. پائکروکروسن قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے، اور پائکوکروسنگ جو ہے یہ نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین میں اضافہ کرتا ہے. ڈوپامین جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے، برین سے، نروس سسٹم سے تعلق ہے، تو اس میں یہ پائکروکروسن اضافہ کرتا ہے. ایک اور چیز ملی زعفران کے ریشوں میں، کروسن. کروسن جو ہے یہ پین کلر ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے. پین کلر ہے تو سر درد میں اور جسم کی دردوں میں اور جوڑوں کی دردوں میں، اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے تو یہ آرتھرائٹس میں بھی بڑا افیکٹو ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سائنسی تحقیق میں پروو ہو چکی ہیں. آپ گوگل سرچ پہ چلے جائیں اور ان چیزوں کو پروف کر لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پڑھ لیں. اگر آپ مذاق سمجھتے ہیں تو زعفران کی دھاگوں کے اندر، اس کی کونپلوں کے اندر یہ دونوں کیمیائی مادے ہیں، اور ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. اب آپ گوگل کلک کریں تو ڈوپامین کو بھی پڑھ لیں. ڈوپامین خوشی پیدا کرنے والی چیز ہے. جی ہاں، اگر انسان میں ڈوپامین کم ہو جائے، ڈیفیشنسی آف ڈوپامین ہو جائے، تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو ڈوپامین کا لیول نارمل رہنا چاہیے، یا اچھا ہیلدی اس کی ایک لیول پہ ہونا چاہیے. ڈوپامین کا کام کیا ہے؟ خوشی پیدا کرنا. جی ہاں، مسرت پیدا کرنا، آپ کے موڈ کو خوشگوار بنانا، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا، یہ ڈوپامین کا اثر ہے. اور نروز کو ریلیکس کرنا. اب ناظرین، اگر آپ کا دماغی سکون ہو، آپ کو سودنگ ایفیکٹ ہو، دماغ آپ کا سکون میں ہو، اطمینان قلب ہو، قلبی بشاشت بھی ہو جو کہ ڈوپامین سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد نروز بھی آپ کی ریلیکس ہو جائیں، تو کیا آپ ہنسیں گے نہیں؟ یقیناً آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، کیونکہ نروز جو غصہ ہے یا نہ ہنسنا یا اداسی، ٹینشن، پریشانی، یہ کیا ہے؟ یہ سٹریس ہے. یہ سٹریس ہے جو ہمارے چہرے پہ بھی ہے، ہمارے دماغ میں بھی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے. تو جب دل بھی ریلیکس ہو گیا، دماغ بھی ریلیکس ہو گیا اور نروز بھی ریلیکس ہو گئے تو خام خواہ ہنسیں گے. جی ہاں، ہنسیں گے اور ہنستے چلے جائیں گے. تو زعفران کے کھیت میں ہنسی کا یہ سائنٹیفک جو آپ کو پہلو بتا رہا ہوں کہ زعفران کے کھیت میں جا کے جو ہنسی نکل جاتی ہے اور انسان ہنسنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو کیمیکلز آپ کو بتائے گئے اور جو اس کے نتیجے میں ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی انسان ہنستا ہے، اور پھر بات کہہ کہوں تک بھی چلی جاتی ہے. امیزنگ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جی ناظرین، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ؟ دل، دماغ، حواس کو طاقت دینے والا زعفران، اعصاب کو مضبوط بنانے والا زعفران، نرو فنکشن کی ریہیبلیٹیشن کرنے والا زعفران. اور اب آئیے ایک بہت اہم ریسرچ کی طرف، بہت اہم سیکرٹ کی طرف. اور وہ اہم سیکرٹ کیا ہے، وہ اہم تحقیق کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. ایک بیماری ایسی آپ نے سنی ہوگی جس کا علاج ہی نہیں ہے، الزائمرز.
الزائمرز ڈیزیز میں کیوں؟ ریہیبلیٹیشن آف نرو فنکشن، تو ٹونیفیکیشن آف برین اینڈ ہارٹ، یہ زعفران پہ ریسرچ کمپلیٹ ہو چکی اور اس کے نتیجے میں اس بیماری کا علاج اس میں موجود ہے۔ جی بی سنڈروم، گوئن بیری سنڈروم علاج نہیں ہے، زعفران سے فائدہ ہوا، امپرومنٹ ہوئی پیشنٹ میں۔ میرے پاس خود ایسے پیشنٹ تھے جن پہ یہ تجربہ بھی کیا گیا۔ پی ایم ایس، پری مینسٹرول سنڈروم عورتوں کے لیے جو پرابلم ہے اور بہت بڑی سیویئر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ گائنی کی پرابلمز جو ہیں عورتوں میں، زبردست ایفیکٹس ہیں۔ زعفران کے استعمال سے بہت شفا ہوئی، بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ ایسے مریضوں کو، جو آپ دوائیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے تو دینی ہے، جو علاج آپ کر رہے ہیں، جتنے بھی طبیب ہیں اپنے اپنے شعبے میں جو بھی علاج کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر ساتھ مریض کو ایڈوائز کر دیں کہ زعفران کے چند جو دھاگے ہیں، جو چند کونپلیں ہیں، یا چند جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ابھی اسٹگماز ہم نے بات کی سائنس میں، وہ دودھ میں ملا کے لے لیا جائے، زبردست ایفیکٹ ہوگا۔ آپ کی دوائی، مریض سمجھے گا دوائی کے ریزلٹس ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو اصل ٹارگٹ ہے مریض کو صحت دینا، اس کو صحت یاب کرنا۔ وہ دوائی سے ہو گیا، زعفران سے ہو گیا، عزت بھی رہ گئی، پیسے بھی لے لیے، فیس بھی لے لی۔ تو یہ موڈ ڈس آرڈرز میں اور نروس ڈس آرڈرز میں، برین ڈس آرڈرز، ہارٹ ڈس آرڈرز، ان سب میں، اور ایک اور دلچسپ جو ہے تحقیق ہوئی، ہیپینس انڈیوسنگ نارکوٹکس، زعفران کو یوز کیا گیا بطور ہیپینس انڈیوسنگ نارکوٹکس، ایسی دوائی کے طور پہ جو خوشی پیدا کرتی ہے، اور اس کا نشہ خوشی پیدا کرتا ہے، اس کا نشہ ویل بینگ پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات، قوت مدافعت میں اضافہ۔ جب سر سے لے کے پاؤں تک جس میں انسانی کا ہر آرگن زعفران سے طاقت لے گا، انرجی لے گا، تو قوت مدافعت ہر آرگن کی بڑھے گی۔ ایک اور دلچسپ بات، موٹاپے کو کم کرنا، جی ہاں، اور ایک اور دلچسپ، سکن کی خوبصورتی، بیوٹیفل بلشنگ سکن زعفران کی بدولت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ سائنسی باتیں ہیں، ان پہ تحقیق ہو چکی ہے، ان پہ کام ہو رہا ہے، ان کے ریزلٹس مل گئے ہیں، یہ فیڈ بیک ملی ہے، اس لیے یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ بہت قیمتی باتیں ہیں، آج ہی سے اپنی زندگی کو بدل لیجئے۔ معزز ناظرین، اب یہ کام کی باتوں کے علاوہ ساتھ کچھ اور ایک دلچسپ بات، اس قیمتی زعفران کا ایک اور استعمال بھی ہے، اور وہ ہے علم و کلام۔ جی ہاں، تعویذ گنڈا کرنے والے زعفران کے پانی سے تعویذ لکھتے ہیں اور مریض سے پیسے بٹورتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو مسئلہ ہے اس کا حل تو جو تعویذ لکھوں گا وہ عام سیاہی سے نہیں، وہ تو زعفران کی سیاہی سے، زعفران کے رنگ سے لکھا جائے گا، اور اس کے لیے اتنے پیسے 5,000 دے دو، 10,000 دے دو، اور بعد میں وہ لال سیاہی سے لکھ کے مریض کو تھما دیتے ہیں اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ زعفران کے رنگ سے، اس کے پانی سے یہ لکھا گیا۔ وجہ، زعفران کو جنت کی گھاس بھی کہا جاتا ہے، جنت کی گھاس، اور زعفران کو فوڈ کلر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسپینسو سپائس بھی ہے، مسالہ، قیمتی مسالہ، کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں جو زعفران کا استعمال ہے یہ ایران سے شروع ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کیا، سویٹ ڈش میں، بریانی میں، مختلف قسم کی جو ہیں ڈشز بناتے تھے ایران میں، تو وہاں سے انہوں نے جو ہے اس کو شروع کیا، اور اس پہ کام پھر خوراک کا حصہ بھی بن گیا۔ خوراک میں خوشبو اور رنگ دینے کے لیے، خوراک کو رنگت دینے کے لیے، ڈشز کو رنگت دینے کے لیے اور خوشبو دینے کے لیے زعفران استعمال کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، زعفران، رنگ و نور کا جادو،
مصر اور روم میں جو عبادت گاہیں ہوتی تھی ان کو غسل دیا جاتا تھا زعفران کے پانی سے، اور ان عبادت گاہوں کو پاک کیا جاتا تھا زعفران کے پانی سے۔ بادشاہوں کا استقبال کیا جاتا تھا زعفران کے پھول ان کی راہوں میں بچھا کر، اور زعفران کے رنگ اور خوشبو سے ایک دل فریب منظر بن جاتا تھا کسی کو ویلکم کرنا، معزز مہمان کو، بادشاہوں کو۔ تو پھر ایران میں جب کھانوں میں اس کا استعمال شروع ہوا، اور مغل بادشاہوں کے دسترخوان کے جو کھانے تھے ان میں بھی زعفران کے ہمیں ملتی ہیں، ثبوت ملتے ہیں کہ ان کے کھانوں میں بھی زعفران استعمال کیا جاتا تھا۔ آج اگر آپ دبئی شارجہ میں رہتے ہیں تو یہاں زعفران والی چائے بہت شوق سے پی جاتی ہے۔ یہ ممزر، دیرہ اور جمیرہ اور شارجہ میں مویلا، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا ہے؟ زعفران والی چائے وہ پینی ہے۔ اور دوسرے گلف ممالک میں بھی زعفران والی چائے بہت مقبول ہے، اور لوگ اس کو جا کے پیتے ہیں، اسپیشلی سفر کر کے پیتے ہیں۔ اور زعفران انگلش میں سیفرن، اور اس کا بوٹینیکل نیم جو ہے، سائنسی نام، وہ کروکس سیٹیوس، اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں کیسر۔ اب ایک اور دلچسپ بات، کیسر پنجابی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور کیسر سے پنجابی میں رنگ بن گیا کیسری، کیسری رنگ، کیسری رنگ کا کپڑا، کیسری رنگ کی قمیض۔ اور کیسری اور کیسر کے لفظوں کو گیتوں اور محاوروں میں یوز کیا جاتا ہے۔ مشہور شاعر ہمارے تنویر نقوی، انہوں نے جو شادی بیاہ کے گیت لکھے، ان میں بہت سب سے مشہور ہونے والا گیت آپ نے سنا ہوگا، چنی کیسری تے گوٹے دیاں تاریاں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اپنے سرکل آف فرینڈز میں اسے شیئر بھی کریں، اور کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔